جیسے اللہ نے اپنی خدائی کو عمومی بیان فرمایا، یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی خطے کا خدا ہے، کسی خطے کا خدا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ اللہ کائنات کے ہر ذرے ذرے کا خدا، ہر ذرے ذرے پر، ہر زمین کے خطے پر، زمین و آسمان میں، جنت میں، فضاؤں میں، خلاؤں میں جیسے خدا کی خدائی ہے، وہاں پر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفائی کو اللہ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں رب العالمین ہوں ویسے آپ رحمت للعالمین ہیں۔ میں جہان والوں کا خدا ہوں۔ عالمین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف دنیا، عالمین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آخرت، عالمین کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جنت، عالمین کا مطلب یہ ہے کہ ہر مخلوق کا اپنا اپنا عالم ہے۔ سمندروں کا اپنا عالم ہے، سمندری مخلوق کا اپنا جہان ہے، چیونٹیوں کا اپنا جہان ہے، جانوروں کا اپنا جہان ہے، حشرات الارض کا اپنا جہان ہے، پرندوں کا اپنا جہان ہے۔ جتنے بھی جہان ہیں، سارے جہانوں کا جیسے میں خدا ہوں، ایسے آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت کا پیغامبر بن کر آئے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کی پیدائش سے اس کی وفات تک، اس کی موت تک، ہر مرحلے میں ہی خدا ہوں۔ ایسے ہر مرحلے میں جیسے میں خدا ہوں، ایسے ہر مرحلے میں آپ ہی مصطفیٰ ہیں۔ اگر آپ کی بعثت کے بعد کوئی عیسائی، کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے اور وہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کہتا ہے، یا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کہتا ہے، تو سن لو لا الہ الا اللہ ہر پیغمبر کے کلمے کا پہلا جز تھا، لیکن عیسیٰ بھی میرے پیغمبر اور رسول تھے، میں نے انہیں کتاب دی تھی۔ موسیٰ بھی میرے پیغمبر تھے، انہیں کتاب دی گئی تھی۔ اور حضرت داؤد بھی پیغمبر اور رسول تھے، انہیں کتاب دی گئی تھی۔ لیکن آج میرے آخری نبی کی بعثت کے بعد کوئی ان کا کلمہ پڑھتا ہے اور یہ دنیا چھوڑ کر میری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور وہ مجھے یوں کہتا ہے اللہ میں تیرے نبی، تیرے پیغمبر حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھ کے آیا ہوں، میں تیرے خلیل حضرت ابراہیم کا کلمہ پڑھ کے آیا ہوں، میں تیرے کلیم حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھ کے آیا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آخری نبی کی بعثت کے بعد یہ کلمہ پڑھتا ہے۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اس بندے کا میں دین قبول نہیں کروں گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ساری زندگی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر عبادت کرتا رہا لیکن میرے مصطفیٰ کے طریقوں کو چھوڑ دیا تو اس کی عبادت اٹھا کر اس کے منہ پر مار دوں گا۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس کی عبادت کو، اس کے عقیدے کو، اس کے دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قیامت کے دن وہ نقصان اٹھانے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت کا پیغامبر بنا کر بھیجا اور اعلان فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عورت کے لیے رحمت بن کر آئے، مرد کے لیے رحمت بن کر آئے، انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، جانوروں کے لیے رحمت بن کر آئے، فرشتوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ فرمایا کہ مردوں کے لیے کیسے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ مرد جو اللہ کی توحید کو مانتا ہے اور میری رسالت کو مانتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نماز روزے کا خیال رکھتا ہے، فرمایا اللہ اس کے ایمان میں وہ پاور عطا فرماتے ہیں،
وہ طاقت عطا فرماتے ہیں جب یہ بندہ ایمان والا پل صراط سے گزر رہا ہوگا۔ پل صراط کیا چیز ہے؟ وہ ایسی پل ہے، اللہ فرماتے ہیں اس پل کے بارے میں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص نے اس پل پر سے گزر کے جنت میں جانا ہے۔ ایسے کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا، کوئی راستہ ہی نہیں ہے جنت میں جانے کا۔ یہ جو آپ کو کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہ فلاں جو بزرگ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو باتوں میں لگا لیں گے اور اپنے مریدوں کو کہیں گے آپ میرے پیچھے سے نا چپ کے جنت میں چلے جاؤ، وہ ایسا نہیں ہے، یہ کہانیاں ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص نے اس پل صراط سے گزرنا ہے، اس پل صراط سے گزر کر جنت تک جانا ہے۔ پھر اس ایمان والے کے ایمان کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ پل جہنم کے اوپر بنایا گیا ہے، نیچے سے جہنم کی آگ، جہنم کی آواز آئے گی، او اللہ کے بندے جلدی سے گزر، تیرے ایمان کے نور نے میری آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ یہ ایمان ہوگا اس بندے کا، اور یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے اور آپ کے پیغمبر، کالی کملی والے پیغمبر، عرشوں پر معراج کرنے والے پیغمبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے عورتوں کے لیے بھی مجھے رحمت بنا کر بھیجا۔ عورت کے لیے کیسے رحمت؟ عورتوں کی پہلے کیسے عزت ہوا کرتی تھی، لوگ اسے پرانی جوتی کی طرح سمجھا کرتے تھے، اور عرب کی تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے باپ فوت ہوا ہے، ماں کو بھی مال کی طرح ملکیت سمجھ کر بیچا گیا ہے، اسے باندھی اور لونڈی بنایا گیا، اور اس کے پیسے بھی اولاد میں تقسیم کیے گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، او ماؤں کی بے حرمتی کرنے والوں، آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ اللہ نے تمہاری ماؤں کے قدموں میں جنت رکھ دی ہے۔ نئے نئے اسکالر آئے ہوئے ہیں، کہتے ہیں جی کافر ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کافر ماں اگر ہو تو اس کی نافرمانی کرے، اس کی بے ادبی اور گستاخی کرے، اس کا احترام نہ کرے اس لیے کہ وہ کافر ہے؟ نہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات میں یہ نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر ماں یا باپ کافر بھی ہیں تو ان کے کفر سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، ان کا احترام تمہارے دل میں ہونا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آپ نے سنا نہیں وہ واقعہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، واپس گھر آتے ہیں، اماں پوچھتی ہے بیٹے کہاں سے آ رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں اماں جان میں اپنے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے آ رہا ہوں، میں آپ کی محفل میں بیٹھ کر میں نے آپ کی تعلیمات سنی ہے، میں ان کا غلام بن گیا ہوں۔ اماں مار کر باہر نکالتی ہے، کون ہے؟ اماں کافر ہے، تھپڑ مارتی ہے، وہ کرتا اتارتی ہے، ایک تہ بند میں۔ ماں کا دل تو نرم ہوتا ہے، باپ پھر بھی مار لیتا ہے۔ ماں نے ابو ہریرہ کو گھر سے باہر نکال دیا، ابو ہریرہ کہیں اور نہیں جاتے، وہ بچے کو کوئی اور مارے تو رو کر ماں باپ کے پاس آتا ہے، ماں باپ ماریں تو بچہ کدھر جائے؟ حضرت ابو ہریرہ کو جب اماں نے گھر سے نکال دیا، ابا موجود نہیں ہے، ابو ہریرہ روتے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ ابو ہریرہ کس کے پاس جانا ہے؟ مکہ مکرمہ کی گلیوں سے ہوتے ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں، یا رسول اللہ اماں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فرمایا ابو ہریرہ یہ تو تیری ماں اور تیرا میٹر ہے، میں کیا کروں؟ یہ تو تمہارا مسئلہ ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کوئی اور فیصلہ نہ فرمائیں، بس دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ میری اماں کے حق میں ہدایت کی دعا فرما دیں، اماں کو اللہ ہدایت عطا فرما دے، اسے آپ کا بھی اور اللہ کا بھی فرما بردار بنا دے۔ ادھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے دعا اللہ کی بارگاہ میں عرض کیے، اللہ ابو ہریرہ کی اماں کو ہدایت سے نواز دے، ابو ہریرہ کو دین اسلام عطا فرما دے، اس کے دل کو روشن فرما دے۔ ادھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے دعا
اللہ کی بارگاہ میں پھیلا دیے ہیں تو ابو ہریرہ دوڑ پڑتے ہیں۔ راستے میں لوگوں نے دیکھا ابو ہریرہ جو آج تک تیز قدموں سے چلا نہیں ہے، آج دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ لوگوں نے روک کر پوچھا ابو ہریرہ خیر ہے آج دوڑتے ہوئے جا رہے ہو؟ ابو ہریرہ دوڑتے دوڑتے جواب دیتے ہیں لوگوں آج میں دوڑ کے دیکھنا چاہتا ہوں پہلے میں گھر پہنچتا ہوں یا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اللہ کے عرش پر پہنچتی ہے۔ جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی کون ہے؟ من دق الباب، ابو ہریرہ اماں پھر تیرا بیٹا تجھ سے مار کھانے کے لیے حاضر ہو گیا ہے۔ اماں کہتی ہے بیٹا تھوڑی دیر انتظار کر لو، میں نہ غسل کر رہی ہوں نہا رہی ہوں۔ نہانے کے بعد اماں کے بوڑھے چمکدار چاندی جیسے سفید بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے اور کہتی ہے بیٹا جس کا تو غلام بن گیا مجھے بھی اسی کے قدموں میں لے چل، میں بھی اسی کے غلام بننا چاہتی ہوں۔ تو دوستو عرض کر رہا تھا اگر کافر ماں اور باپ کافر ہوں تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹے کے لیے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہو، گاڑی لے لی، پلاٹ لے لیا، گھر لے لیا، یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ وہ ماں کی دعا تو ہے لیکن باپ کی محنتیں کدھر جائیں گی؟ جو باپ نے ساری زندگی جاگ کر تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا اور اوور ٹائم لگا کر محنت کر کے تیری ساری تمنائیں اور تیری ساری امیدوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے انتظار کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اس باپ کی کیا فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بیٹا آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کچھ مال دیا تھا اور وہ مال میں نے والد کے پاس رکھوایا تھا، اس نے سارا خرچ کر دیا۔ دوسرا میں کماتا ہوں اور زیادہ پیسے میرا والد لے جاتا ہے، اپنا کچھ کماتا نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جا کر اس کے والد کو بلا کر آؤ۔ اب بوڑھے والد کو جب بلانے کے لیے وہ صحابی گئے تو والد پوچھتا ہے کہ خیر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا کیا بات ہے؟ تو بلانے والے نے کہہ دیا کہ وہ تیرے بیٹے نے نا تیری شکایت لگا دی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یاد فرما رہے ہیں۔ اب وہ جیسے ہی یہ سنا نا کہ بیٹے نے شکایت کر دی ہے، ادھر ہی سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور منہ میں کچھ کہنے لگا۔ پھر لڑکھڑاتے قدموں سے وہ بوڑھا چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے جانے سے پہلے جبرائیل آ چکے ہوتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس بوڑھے سے پوچھیں کہ اس نے آتے ہوئے منہ میں کیا کیا کہا تھا، کیا اللہ سے کہا، کیا اشعار کہے، کیا باتیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو نے راستے میں آتے ہوئے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ میری ماں اور باپ آپ پر فدا اور قربان ہوں۔ یہ جو کلمات میں نے کہے تھے نہ میرے کانوں نے سنے نہ میں نے سنے، وہ تو میں نے دل میں کہے تھے۔ بھئی کہا کیا تھا؟ کہتے میں نے کہا یہ تھا کہ بیٹا وہ دن یاد کر جب تو ایک رات بیمار ہوا تھا اور میں اللہ سے یوں التجا کر رہا تھا کہ یہ بیماری مجھے لگ جائے میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ میں اللہ سے یہ التجا کر رہا تھا، ساری رات مجھے یہ خوف تھا کہ میرا بیٹا فوت نہ ہو جائے، تیرے مرنے کو میں اپنی موت سمجھ رہا تھا۔ کاش میرا بیٹا میرے ساتھ کم از کم وہ سلوک کر لیتا جو ایک شریف پڑوسی دوسرے شریف پڑوسی کے ساتھ کیا کرتا ہے، میرے ساتھ ایک پڑوسی جیسا سلوک کر لیا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے احوال اور اشعار سن رہے ہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ آپ نے ارشاد فرمایا اور کیا کہا تھا؟ کہتا ہے یا رسول اللہ اور یہ کہا تھا کہ میں تیرے جوان ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، ساری زندگی کما کر جب اس کی شادی کی، اب یہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا ہے، میرے پاس دوست آتے ہیں، میرے پاس بیٹیاں آتی ہیں، میں کہاں سے خرچ کروں؟ اس لیے میں اس کے پیسے اس سے لے کر خرچ کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بیٹے کو بلایا، فرمایا انت و مالک ابیک، اور بیٹے سن، تو اور تیری جان تیرا جسم جو تو نے مال کمایا سارا کا سارا تیرے والد کا ہے، تیرا نہیں ہے، یہ تیری مرضی کے بغیر جہاں چاہے خرچ کرے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، ماؤں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، بیٹی اور بہن کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ بیٹی اور بہن کے لیے کیسے رحمت بنے؟
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں اپنی بہن بیٹی کو اپنی وراثت میں حصہ دے دیا کرو، اسے محروم نہ کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا جو اپنی بہن یا بیٹی کو میراث سے محروم کر دیتا ہے اسے ورثے سے ترکے سے حصہ نہیں دیتا، فرمایا قطع اللہ یوم القیامہ، اللہ اگر یہ بندہ جنتی ہے تو اللہ اس کی جنت سے حصہ کاٹ کر اس کو عطا فرما دیں گے۔ اور ویسے اگر کسی نے کسی کی زمین ہڑپ کر لی، کسی کے زمین کا ٹکڑا لے لیا، کسی نے ایک مرلہ بلکہ نے 1 فٹ لے لیا، فرمایا 7 زمینوں تک اللہ وہ زمین اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دیں گے اور فرمائیں گے کہ میدان محشر تک اسی زمین کو لے کر چلو، یہ بوجھ اٹھا نہیں پائے گا، زمین میں غرق ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں اور بیٹی کے لیے، بہن کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رشتہ داروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، انسانوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ ایک اونٹ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، لوگوں نے کہا لوگوں ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، مالک بھی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے کہ اونٹ پاگل ہو گیا ہے۔ اونٹ دوڑتے دوڑتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچا اور یوں آ کر رخسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا مالک کون ہے، مالک کو بلاؤ۔ مالک کو بلایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اونٹ، یہ جانور تیری شکایت کر رہا ہے، اس کو چارہ کم ڈالتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانوروں کے بارے میں بھی حقوق کا خیال رکھا کرو، جانوروں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرا کرو۔ ایک حضرت ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے ہیں، چڑیا کے گھونسلے سے چھوٹا سا بچہ لے لیا، چڑیا اوپر چکر کاٹ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو بچوں کو ان کے گھونسلے میں رکھ دو، اس کی ماں کو پریشان نہ کرو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پرندوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ ایک دفعہ پالتو چڑیا حضرت ابو عمیر کی مر گئی اور وہ رو رہے تھے، فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے جملہ ارشاد فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر تیری اس نغیر کو، اس چڑیا کو کیا ہوا؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ یہ تو دنیا کی باتیں ہیں، جب قیامت قائم ہوگی لوگ وہاں پر جمع ہوں گے، حساب و کتاب نہیں ہو رہا، سارے مل کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پر جائیں گے، یا رسول اللہ آپ ہی سفارش فرما دیں، حساب و کتاب شروع ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے جی میرا آج حق بنتا ہے کیونکہ میرے اللہ نے مجھے ایک دعا دی تھی اور وہ دعا میں نے سنبھال کر رکھی ہوئی ہے، آج میں اللہ سے وہ دعا عرض کروں گا۔ عرش کے پائے میں، عرش کے سائے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ ریز ہوں گے اور 7 دن تک آپ سجدے میں رہیں گے اور اللہ سے دعا آہوزاری کرتے رہیں گے۔ اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، سل توتا، آپ مانگیں آپ کو دیا جائے گا، آپ کا دامن بھر دیا جائے گا، کیونکہ ہم نے پہلے سے وعدہ کر لیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب جب تک آپ راضی نہیں ہوتے تب تک آپ کو دیا جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے میرے مولا حساب و کتاب شروع فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتیں حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک اور قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں ساری کی ساری صفیں جو ہیں 120 صفیں ہوں گی اور صرف میری امت کی 80 صفیں بنیں گی۔ اللہ اعلان فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، لوگوں آج مجرموں، آج نیک کاروں سے، آج صالحین سے الگ ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئیں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ میں جہنم کا چکر لگانے گیا تھا، دیکھنے گیا تھا، سب سے نیچے والے درجے میں منافقین تھے، اس سے اوپر والے درجے میں سورج کی پوجا کرنے والے، تاروں کی پوجا کرنے والے، چاند کی پوجا کرنے والے، اس سے اوپر والے درجے میں آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے، اس سے اوپر والے درجے میں یہودی، اس سے اوپر والے درجے میں نافرمان عیسائی،
پھر حضرت جبریل علیہ السلام خاموش ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل آگے بول، پہلے والے میں کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گناہ گار امتی جو واہ محمدہ واہ محمدہ آپ کو یوں کہہ کے ان الفاظ سے یاد کر رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں کہوں گا کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہوا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا آخری امتی جہنم سے نکل کر جنت میں نہیں چلا جاتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے مردوں کے لیے، امت کی عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بیٹوں کے لیے رحمت کا پیغام بن کر آئے. اور اللہ کی طرف سے جو اعلان ہوا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ساری عالمین، تمام عالمین پر میری خدائی ختم ہے اور تمام عالمین پر آپ کی مصطفائی ختم ہے. میں رب العالمین ہوں، آپ رحمت للعالمین ہیں. میں اللہ ہونے میں یکتا ہوں، آپ مصطفیٰ ہونے میں یکتا ہیں. مجھ جیسا کوئی خدا نہیں، آپ جیسا کوئی مصطفیٰ نہیں. فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے کہتا ہوں کہ ساری امت کو لوگوں سے، غیروں سے توڑ کر اللہ کے ساتھ جوڑ دو اور اللہ سے مانگنے والا بنا دو. اور یہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان تھا. لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو. لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی صرف عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کی عبادت نہیں کرنی. انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں اس عذاب سے جو بہت ہی سخت ہے. یہ تھوڑی سی دنیا کے لیے انسان اپنی آخرت خراب نہ کرے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، فرمایا کہ سب سے بڑا بدنصیب وہ ہے جو اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت خراب کر دیتا ہے، اپنی دنیا بنانے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے، رشوت لے لیتا ہے، غلط بیانی کر دیتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے اپنی دنیا کے لیے. لیکن اس سے بھی بڑا بدنصیب وہ ہے جو دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر دیتا ہے. دوسرے کے لیے جھوٹی گواہی دے دی، دوسرے کے لیے جھوٹ بول دیا، دوسرے کے لیے حق کو چھپا دیا، یہ سب سے بڑا بدنصیب ہے. اور لا یزال قدم ابن آدم اپنے قدم نہیں ہلا پائے گا جب تک دنیا کی ساری زندگی کے ایک ایک پل کا حساب نہ دے لے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر